اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے دشمنی کریں۔ جس کو امام کہا جاتا ہے کہ وہ امام خمینی ہے، امام کا درجہ اس کو دیا جاتا ہے، یہ شخص گستاخ صحابہ ہے، قرآن کا انکار کرنے والا ہے، احادیث صحیحہ کا انکار کرنے والا ہے۔ سیاسی طور پر لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ انڈیا میں جیسا کہ آپ نے حوالہ دیا، انڈیا میں جو کچھ ہوا وہ ایک سیاست ہے، اور وہ لوگ بھی اس سیاست میں ملوث پائے گئے ہیں جن کا بنیادی عقیدہ یہ نہیں ہے جو خمینی کا تھا، لیکن سیاست کی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو دور کر دیا۔ انہوں نے گستاخیاں ضرور کی ہیں اپنی کتب میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت معاویہ کو جاہل تک کہا ہے کہ انہوں نے وہی کام کیا ہے۔ امام شافعی نے جہالت کا ثبوت دیا ہے، اور اس کا ارتکاب سب سے پہلے حضرت معاویہ نے کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رفع الیدین کی حدیث روایت کرتے ہیں، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس پر جرح نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ کہہ کر حدیث رد کر دی جاتی ہے کہ یہ تو ایک چھوٹے سے بچے تھے، ان کو کیا معلوم کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اللہ کے نبی نے کیسے پڑھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ ابن عمر کے بارے میں رجل صالح کہتے ہیں، صحیح احادیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اس قسم کی گستاخیاں ضرور ملتی ہیں، اور جو گستاخیوں کی حد کو جا پہنچے ہیں، ان کی ولادت پر، یوم میلاد پر، ان کی برسی پر یا کسی اور موقع پر ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے ان خیالات کو عام کرنا، ان کے اس منہج کو عام کرنا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ویسے ہی اس جرم کے بدلے ہی پکڑے جائیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم اللہ کے لیے دشمنی کریں، اللہ کے لیے دوستی کریں۔ ہم ایرانیوں سے دشمنی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ ہماری دشمنی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کامل ہے، ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اللہ کے لیے دشمنی رکھیں، اللہ کے لیے دوستی رکھیں، سیاست کی وجہ سے ایسے بیان دینے سے گریز کریں کہ جس سے ان کے عقیدے کا فنا ہونا، برباد ہونا عیاں ہوتا ہو۔ اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کریں، کتاب و سنت کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں۔